اقبال اپنی کتاب بانگ درا میں جو شکوہ لکھتا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنا علم نہ چھوڑنا پڑتا ہے، وہ شکوہ کہ جس کے ذریعے اقبال پر فتوے لگائے گئے، جب اس کو سمجھا گیا تو انہی ممبروں پر کھڑے ہو کے اس شکوے کو لوگوں تک پہنچایا گیا۔ اس کو اقبال کچھ اس طرح سے شروع کرتا ہے کہ کیوں ضیاءکار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں۔ اقبال کہتا ہے کہ میں اپنا نقصان کرنے والا کیوں بنوں، میں جو ہے وہ نفع کو بھول جانے والا کیوں رہوں، فکر فردا نہ کروں، میں اپنے آنے والے کل کی فکر کیوں نہ کروں، بجائے اس کے کہ میں ماضی کا کسی غم میں جو ہے وہ مبتلا رہوں۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں اپنے آنے والے کل میں جو ہے وہ مبتلا رہوں۔ آگے اقبال لکھتا ہے کہ نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ اقبال کہتا ہے کہ جو بلبل کی فریاد ہے، جو میرے آنے والے کل کی جو میری ڈیزائر ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنی پوری توجہ کے ساتھ تیار ہوں۔ اے میرے دوست، میں کوئی ایسا پھول نہیں ہوں کہ جو خوشبو تو دیتا ہے، جو بکھرنا تو جانتا ہے لیکن خاموش ہو۔ آگے اقبال لکھتا ہے کہ جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدن ہے مجھ کو۔ اقبال کہتا ہے کہ میری جو بہادری ہے، میری جو طاقت ہے، وہ کیا ہے؟ اقبال کی بہادری اور طاقت اس کے لفظ، اس کی شاعری۔ وہ کہتا ہے کہ میری شاعری جو ہے نا، وہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے، وہ بلکہ مسلمانوں کے اندر غیرت پیدا کر دینے والی ہے۔ اور میرے اندر اتنا درد ہے، میری شاعری میں، میرے لفظوں میں اتنی غیرت ہے کہ وہ مسلمانوں کو بیدار کر دے، لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور میں جو ہے اس وجہ سے اللہ سے شکوہ بھی کر چکا ہوں، ادب کے خلاف ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس چیز کو جو ہے وہ اللہ سے شکایت بھی کرتا ہوں کہ میرے منہ میں خاک، کہ میں اپنے رب سے شکوہ بھی کر رہا ہوں، شکایت بھی کر رہا ہوں کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔